آج ہم رمضان کی روح سے جڑی ایک بہت ہی گہری تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ تعلیم اسلامی تاریخ کی ایک سب سے مستند کتاب سے لی گئی ہے۔ اور یہ حکمت، یہ دانائی کی بات سیدھی صحیح بخاری میں بیان کی گئی ایک روایت سے آتی ہے، مطلب اس کی صداقت اور اہمیت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ روایت شروع کیسے ہوتی ہے؟ یہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک بنیادی پہلو ہمارے سامنے رکھتی ہے، ایک ایسی خوبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں شامل تھی۔ چلے اس حدیث کے بیان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ روایت کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ جی ہاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ایک بنیادی معیار تھا، ایک ایسی سخاوت جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ یہی سخاوت رمضان کے مہینے میں تو جیسے اپنے عروج پر پہنچ جاتی تھی، مطلب جو سخاوت پہلے ہی بے مثال تھی وہ اس مہینے میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس بڑھی ہوئی سخاوت کی وجہ کیا تھی؟ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا تعلق ایک بہت ہی خاص، ایک بہت ہی مقدس واقعے سے تھا جو اس مبارک مہینے میں پیش آتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص الہامی صحبت ملتی تھی۔ اب یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، بلکہ یہ تو وحی کے امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد تھی، اور ان راتوں کی ملاقاتوں کا مقصد تھا قرآن پاک کا دورہ کرنا۔ یہ صرف تلاوت نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کے کلام کے معنی میں گہرائی تک اترنے کا عمل تھا، جو کہ اصل میں اس مہینے کی روح ہے۔ اچھا، اب ہم روایت کے اس حصے پر پہنچتے ہیں جہاں ان مقدس ملاقاتوں کے نتیجے کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور اور خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ حدیث کا یہ مرکزی حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ ذرا اس تشبیہ کی گہرائی اور اس کی وسعت پر غور کیجیے۔ تیز و تند ہوا کی مثال کا مطلب یہ ہے کہ یہ سخاوت فوری تھی، اس کا دائرہ بہت وسیع تھا، اور جیسے ہوا امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتی، ویسے ہی یہ سخاوت سب کے لیے عام تھی۔ تو چلیں اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس خوبصورت تعلیم سے ہم اپنے لیے کیا عملی اور روحانی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہمیں سبب اور اثر کا ایک بالکل واضح تعلق نظر آتا ہے۔ الہامی صحبت اور اللہ کے کلام کا مطالعہ، اس کا نتیجہ ایک ایسی سخاوت کی شکل میں نکلتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو کلیدی نقطہ یہ ہے کہ جتنا کوئی قرآن کے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی اس کی روح میں سخاوت بڑھتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن بار بار ہمیں اللہ کی رحمت، کمزوروں کے حقوق اور سماجی انصاف کی یاد دلاتا ہے۔ جب کوئی اللہ کے کلام کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ گہرا سبق ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن کا نور کس طرح ہماری اپنی سخاوت کی راہوں کو روشن کر سکتا ہے۔